إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ذات اقدس پر. آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی ایک خاصی تعداد آیات کی غزوہ احد کے احوال پر مشتمل ہے، جو چند خطبات سے آپ کے سامنے اس کی تفسیر کو، اس کے اسباب کو اور اس کے اندر بیان جو اسباق ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے عنوان اور کئی ایسے مضامین ہیں جنہیں قرآن مجید کے اندر چند آیات کے اندر بیان کیا، احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کی اور بات کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا. لیکن بعض ایسے معاملات اور بعض ایسے احوال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو واضح کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اس کے پیچھے چند مقاصد ہیں. دین اسلام کی بنیادی جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا ہے. وہ توّن ہو یعنی کہ دل مانتا ہو، وہ کرہن ہو یا دل نہ مانتا ہو، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اپنی ہر بات، اپنی ہر سوچ پر اوپر فوقیت دینا ہی سب سے بڑی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کو مدینہ سے روانہ کر دیا جمعرات کے دن، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مغرب ہونے سے پہلے یہاں پر موجود نہ ہو اور مدینے سے چلا جائے. اس وقت قحط سالی کا ایک سال گزر چکا تھا، پھلوں کی قحط سالی.
یعنی کہ جن کے اوپر خوراک اور کاروبار کا انتظام تھا۔ تھوڑی سی بات سمجھنی ہے آپ نے، 1 سال قحط سالی کا گزر چکا تھا کہ اس وقت سال پھل نہیں آیا تھا، پھل سٹور نہیں ہو سکا، اچھے سے کھایا نہیں جا سکا اور بیچا نہیں جا سکا۔ اگلے سال درختوں پر پھل لگ چکے ہیں، اب پھل اتارنا ہے، پھل سٹور بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو بیچنا بھی ہے اور اپنے آپ پر خوشحالی بھی لے کے آنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے لیے مال جمع کیا اور ان کو نکلنے کا حکم دے دیا کہ کوئی بھی جو جوان ہے، تلوار پکڑ سکتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ مدینے کے اندر نہ رہے، وہ چلا جائے۔ مغرب کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے نماز کے لیے اور آپ نے ایک صحابی کو دیکھ لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے، گیا کیوں نہیں ہے؟ اب آپ نے وجہ دیکھنی ہے کہ اس نے وجہ کیا بیان کی ہے نہ جانے کی۔ منافق نہیں ہے، ایک تو وہ تھے نا جو جان چھڑاتے تھے، بہانے لگاتے تھے کہ میری ادھر درد ہے، میرے ادھر درد ہے، میری بیوی مرنا پڑی ہوئی ہے، وہ مر جائے گی، میں چلا گیا تو میرے بچے بھوکے ہیں، فلاں ہے۔ وہ منافقین ایسے بہانے لگا کر گھر بیٹھ جاتے تھے، وہ لڑنے نہیں جاتے تھے۔ وہ صحابی ہے اور سچا ہے اور قرآن مجید نے اس کی بات میں گواہی دی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے وجہ پیش کی کہ اللہ کے رسول میری سواری تیز ہے، میرے پاس جو گھوڑا ہے وہ چست ہے اور بڑا بھاگتا ہے، سواری اچھی ہے اور تیز ہے۔ میں نے یہ سوچ اپنے دل کے اندر رکھی ہے کہ کل کو جمعہ ہے، مبارک دن ہے، آپ نے بھی جو ہے نا وہ جمعے کے بعد جو ہے نا وہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، بعد میں جو ہے نا وہ وہاں پر لشکر کے ساتھ شرکت کرنی ہے، کیوں نہ میں بھی یہاں پر جمعہ ادا کروں آپ کے پیچھے اور سواری کو تیز بھگا کر لشکر کے ساتھ مل جاؤں۔ ارادہ یہ برا نہیں ہے، ارادہ اچھا ہے، نمازیں پڑھنی اور اللہ کے رسول کے شہر میں، آپ کی مسجد میں، آپ کی جو ہے نا وہ اقتداء کے اندر جمعہ پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو زندگی بھر بھی نیک اعمال کرتا رہے تو پھر بھی ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے میرے کہنے پر شام سے پہلے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے کہا تو چلا جا، یہ جمعہ پڑھنا ہے، شاید کہ زندگی کا آخری جمعہ ہو، نیت یہ تھی کہ میں شہید ہوں گا تو آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر میری امید کے مطابق جو ہے نا وہاں پر مجھے شہادت دے دے اور میں اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دوں۔ نیتیں میٹر نہیں کرتی، وہ اعمال میٹر کرتے ہیں اور وہ اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ آپ نے وہ کیوں کیے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہر وہ نیکی، ہر وہ عمل آپ اس کو اچھا سمجھ کے بھی کر رہے ہیں، اگر وہ سنت کے مخالف ہے تو وہ ماننا نہیں چاہتا۔ اطاعت رسول، میں نے اس پر اتنا غور کیا ہے، آج کی جو آیات میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کی تفسیر رکھوں گا، یہ بڑی جو ہے نا وہ ہلا کے دینے والی ہے۔ میں نے بڑا اس پر جو ہے نا وہ غور کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لایا جب ساری دنیا آپ کے مخالف تھی، جب ساری دنیا آپ پر چڑھ توڑنے، چڑھائی کرنے، جنگ کرنے کے اس وقت ارادے کے اندر تھی، ان لوگوں نے اس وقت اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، لیکن ان کو اس وقت نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ اللہ کے رسول کی ایک بات نہیں مانی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ لگے کہ نیچے سے نظر آ رہا ہے کہ پرندے ہمارے جو ہے نا وہ جسموں کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی آپ نے اپنی جو ہے نا اس ڈرنے کو نہیں چھوڑنا۔ اور آپ نے دوسرا پہلو یہ بیان کیا، آپ کو یہ لگے کہ سارے کافر جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہو چکا ہے، ان کا سارے ملیا میٹ ہو چکے ہیں، آپ نے پھر بھی جب تک میں نہ کہوں اس ذرے کو نہیں چھوڑنا۔ ایک چھوٹی سی معمولی غلطی، چھوٹی سی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، جنت بھی دے دی، لیکن کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کی سب سے قیمتی اشیاء جو ہے نا وہ ہستیوں میں سے ایک ہے، سب سے قیمتی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر بھیجی ہیں اور بنائی ہیں، ان میں ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو چوٹ پہنچی، کئی صحابہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شہید ہوئے،
کئیوں کے جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنے جسموں کو نقصان ہوا اور شدید زخمی ہوئے، کئی صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سمیت۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو اطاعت ہے یہ غیر مشروط اطاعت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس لیے ہم نے کرنا ہے، اس کے اندر چوں چرا اگرچہ مگرچہ یہ وہ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس کے اندر سب سے بڑا پیغام یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آ کر کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو نماز عشاء کے بعد ہم وتر پڑھتے ہیں، یہ وتر پڑھنا فرض ہے کہ جو ہے نا وہ نفل ہے، کہ لازمی ہے کہ پڑھنا چاہیے کہ نہ پڑھے تو گزارا ہو جائے گا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ آج بھی جو ہے نا وہ عادت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام علمی عادت کہ وہ کسی بھی بات کو پوچھنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے 3 دفعہ دہراتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر فرامین میں صحابہ اکرام کے اکثر سوالات کے اندر وہ بھی 3 دفعہ پوچھتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ تائید اور تاکید پیدا ہو جائے۔ اس نے 2 دفعہ اور پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ حکم کیا ہے، کہ پڑھنا فرض ہے یا نفل ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا 3 دفعہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ نہ ہم نے کبھی پوچھا ہے، نہ ہم نے جو ہے نا یہ کبھی پوچھنے کی حاجت محسوس کی، جب دیکھا ہے تو اس کو کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک عنوان قائم کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے یہ اوپر عبارت لکھی ہے، نیچے احادیث کو جمع کیا ہے، اس بات کا بیان کہ اعمال کے اندر، افعال کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی جائے۔ اور نیچے سب سے پہلی روایت یہ لے کے آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ اکرام نے بھی آپ کے دیکھا دیکھی پہن لی۔ ایک دن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ سونے کی انگوٹھی ریشم مرد پر حرام ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ اس کو اتار دیا کہ یہ حرام ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی آپ کو دیکھتے ہی کہ آپ کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی نہیں اور آپ نے اپنی جس نے پہنی تو اس کو اتار دی، اور اس کو اتارا ہے تو پھر اٹھایا بھی نہیں ہے، اور وجہ بھی نہیں پوچھی کہ پہلے یہ تھا اب یہ کیوں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام کے ان افعال کو رسول اللہ کی اتباع کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے تاکیداً بیان بھی نہیں کیا۔ ایک وہ سنت ہے کہ جس کو تاکیداً بیان کیا ہے، جیسے نماز کی سنتیں ہیں، 12 سنتیں جو اس کے پہلے اور بعد میں، یہ اللہ کے رسول نے تاکید بیان کی ہے کہ جو روز 5 نمازیں اور 12 سنتیں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ روز اس کا ایک گھر جنت کے اندر تعمیر کر دیتے، روز۔ اس کا مطلب ہے جب پکا نمازی ہے، پکی سنتیں مسلسل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے ہزار، اتنے سینکڑوں گھر انشاءاللہ اس کی ملکیت میں جنت کے اندر دیں گے۔ اب یہ تاکید ہے سنت، حکم کے اعتبار سے سنت ہے، لیکن سنت موقدہ ہے، لیکن وہ کام جو آپ نے کیے ہیں لیکن حکم نہیں دیا، تاکید نہیں کی، اس کا اجر نہیں دوبارہ الگ سے بتایا، وہ بھی صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان اہل اسلام، مرد و خواتین، یہ اطاعت کی اس باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ذہن کے اندر ہوگی تو یہ پورا چیپٹر جو اس وقت ہم غزوہ احد کا سورہ آل عمران کے اندر اس تفسیر کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کی سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کیوں کر جو ہے نا وہ انہیں یہ بات کا حکم دیا، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اور تا قیامت جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے سبق بنا کر اس نصاب کے اندر، اس کتاب کے اندر اس کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے نا وہ سمجھ کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کافروں کی باتوں میں آؤ گے تو یہ تمہیں تمہاری پیٹھوں کے بل لٹا دیں گے اور تم جو ہے نا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔
یعنی کہ جو اس وقت منافقین تھے اور اس وقت جو کافر تھے، وہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یا ویسے ہی جو ان کے قریب، جیسا کہ ہم مل کر رہتے ہیں، ہمارے یہاں پر غیر مسلم بھی ہیں، بعض علاقوں میں زیادہ ہیں، بعض علاقوں میں کم ہیں، وہاں بھی وہ مل کر رہتے تھے، یہودی بھی آباد تھے، مشرک بھی تھے وہاں پر، منافقین جو بظاہر مسلمان نظر آتے تھے اور کہتے مسلمان تھے خود کو، لیکن وہ ان کے ساتھی تھے اور ان کے مخالف تھے۔ وہ ان کو کہتے ہاں جی بتائیں، آپ تو کہتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ غزوہ احد میں، آپ غزوہ بدر کے اندر آپ کا تکا لگ گیا، اب دیکھیں نا وہ اصل فورس کے ساتھ آئے تو آپ کو تو انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا، اور آپ کو ہرا کر آپ کے بندے بھی جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں پر مار دیے۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہماری بات مان لیں، اپنے اصل دین پر واپس آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ کوئی بھی کافر، دنیا کا کوئی بھی کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا کافر بنا لے، پھر تمہارا دوست ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، کوئی دین کی بات کریں، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ یہاں پر کسی ناچ گانے کی، کسی کفریہ کلمے کی یا کفریہ باتوں کی حمایت کر دیں، مانے نہ، ان کو تھوڑی سی جگہ دے دیں، دیکھیں پھر سارا کفر آپ پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کو امن کا برانڈ ایمبیسڈر بنائے گا، آپ کو امن والی جگہ قرار دے گا، آپ کو جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر کہہ دے گا یہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ جو بندہ دین پھیلاتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دنیا کے سارے انسان، پتھر اور جتنے بھی بت ہیں سب کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور ساری باطل قوتوں کو للکارتا ہے، سارے اس کے لیے نفرت کا میدان پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حالانکہ وہ تو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ان کی مخالفت کرتے بھی نہیں، صرف دین کے بارے میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، ساری دنیا جو ہے نا وہ کافر ان کے خلاف ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کسی تنظیم کا سربراہ ہے، کوئی عام فیکٹری ہے اس کی اسلحہ بنانے والی، یا دنیا کے اندر کوئی ڈرگ سپلائی کرتا ہے، کچھ ایسا کام کرتا ہے؟ نہیں۔ پوری دنیا کے مذاہب کی کتابیں رٹ لی ہیں، زبانی یاد کر لی ہیں، کوئی بندہ سامنے آتا ہے پوچھتا ہے یہ ایسا کیوں، وہ کہتے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن سچا ہے، نبی سچا ہے، یہ سارے معاملات، وہ لاجواب ہو کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک نامور گلوکار گزرا ہے اور فوت ہو گیا، اس کے نام کی اکیڈمی انہوں نے اٹھا کر امریکہ کے اندر بنائی ہے، اور میں ان کو کیا سمجھ آتی ہے اس گائیکی کی، اس سروں کی، اس تال کی، انہیں کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ باقی دنیا کو بتاتے ہیں کہ آلے کام کرو گے نا اسی تڑتے بڑے راضی، دین والا کام کیتا تو پھر ساڈی لسٹ میں تسی آ جاؤ کہ آپ بندہ نہیں ٹھیک۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نشہ بیچے، اسلحہ بیچے، دنیا کے اندر فحاشی والا کام کرے، ساری دنیا آپ کو کندھوں پر اٹھا لے، لیکن آپ نیکی والا کام کریں کہ اے بندہ نہیں سے فساد پاندہ ہے بندہ، یعنی کہ فساد اور امن وہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، وہ لوگ بتائیں گے کہ فساد اور امن کیا ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنو سن لو، اگر ان کی باتوں پر عمل کرو گے کافر بنا کر چھوڑیں گے تمہیں، پھر تو وہی خسارہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا جس خسارے سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے تمہارے لیے تبلیغ کی محنت کی ہے۔ کیا ہمارے رسول نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال اس جو ہے نا وہ پتنگے کی طرح ہے کہ جو آگ کے اندر جو ہے نا وہ چھلانگے لگانا چاہتا ہے، اس کے اندر جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے اور تمہیں جو ہے نا وہ تمہاری گردنوں سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، پیچھے کو کھینچ رہا ہوں کہ تم اس آگ کے اندر نہ گر جاؤ، لیکن تم اس کے اندر آگ میں چھلانگے لگانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہی ہماری مثال ہے کہ ہم نے اس آگ کی طرف جانا ہے، یہ قرآن اور حدیث ہمیں اس آگ میں جانے سے بچا رہی ہے۔ یہ کتنا واضح فرمان ہے، اگر ان کی باتیں مانو گے تمہیں لٹا دیں گے، تمہارے جو ہے نا وہ الٹے پاؤں خسارے کے اندر آ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا اصل مولا ہے اور وہی تمہارا اصل مددگار ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے زیادہ مددگار اور مدد کرنے والا تمہارا رب ہے۔ لہٰذا ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ صحابہ اکرام بھی نہیں آئے، صحابہ کے غلام بھی ان کی باتوں میں انشاءاللہ نہیں آئے۔
ہم ان کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ برابری کا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر یہودی ہر عیسائی کے ساتھ حسن تعلق تب رکھا ہے جب دین کے اوپر بات نہیں آئی۔ اگر دین درمیان میں آ رہا پھر کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ حسن معاشرت کا تعلق ہے، وہ تجارت جو حلال ہے اس کا تعلق ہے، نہ حرام تجارت کا تعلق ہے، نہ مذہب کے اوپر آنے والی ضرب کا تعلق ہے۔ یہ کہنا بالکل عجب بات ہے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، اگر پھر ایسا ہے تو پھر ان کی چیزیں کو استعمال کرتے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دوسرے ملکوں سے آنے والے کپڑے کو اپنے جو ہے نا وہ بدن کے اوپر آپ ان کو جگہ دیتے تھے، ان کو پہنتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا؟ یعنی کہ یہ تو وہ بھی یہاں پر آ کے اپنا مال بیچتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ تجارت کرتے، آج بھی یہ سارا کچھ موجود ہے۔ وہ جس بندے نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی، کیا اس نے باقی سارے کافر مار دیے تھے؟ بھی دین الگ معاملہ ہے، دنیا الگ معاملہ ہے۔ آپ ہم کو چھیڑے گو، یہ ہمارے دین کو چھیڑو گے پھر نہیں آپ کی خیر۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، آپ جب کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو کہتے تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی ہو، رہتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا نہیں اسلام قبول کرنا تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں فدیہ دو، ٹیکس دو، تو فاری حفاظت کریں گے، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، یہ ہماری سلطنت کا حصہ بن جائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اپنی آرام اور موج کے ساتھ رہیے گا۔ یعنی کہ اس سوسائٹی کے اندر انسان کتنا آرام سے رہتا ہے جس کا پتہ ہو کہ یہ 4 دیواری ہوئی ہے، گیٹ کے اوپر گارڈ بیٹھا ہوا ہے، سیکیورٹی فل ہے، بچے بھی کھیل رہے ہیں، عورتیں بھی گھر کے اندر آزاد گھوم رہی ہیں، کوئی خوف و خطر نہیں ہے، مرد جہاں بھی ہے اسے پتہ ہے کہ سیکیورٹی ہے، حالانکہ وہ چیز اس کی اپنی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، معاہدہ دیجئے، آپ کی سیکیورٹی کے اخراجات ہم اٹھائیں گے، اتنے پیسے ہمیں دے دیجئے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو ہم آپ کو اپنے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارا دین یہی معاملات ہمیں جو ہے نا وہ سکھلاتا ہے۔ تعلق وہ رکھنا چاہیے جو دین کو خراب نہ کرے، جو تعلق دین کو خراب کرے اس تعلق کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، اس تعلق سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے قیمتی چیز اس ایمان کو جو ہے نا وہ قرار دیا جو صحابہ کرام نے اس کے بچاؤ کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دے گا، اس وجہ سے کہ جو وہ اللہ کے ساتھ اس چیز کا شرک کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ کتنی ہی بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایفیکٹ بیان کیا، اور یقین کریں اہل ایمان کے دل کو خوش کر دے گا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی ابھی اتنا نقصان پہنچایا ہے نا، اس کے بعد آپ کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ کافروں نے بھی کہہ دیا کہ ادھے کے ڈیمو جو ہوگے اگلی باری اور قوت نہ لاؤں گے، پورا بالکل ملیا میٹ کر دیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی سمجھائی، فکر نہ کرو، اگلی بار آئیں گے تو پھر اس کے بعد آنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈالا ہوا ہے، یہ حقیقی رعب ہے جو آج تک قائم ہے۔ اور وہ ان کے دلوں میں رعب کیوں ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی برابری کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ یہ اللہ کے برابر ہے، یعنی کہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کو چوٹ پہنچی، اس وقت جو ہے نا وہ ایک قبیلے کا سردار معبد اس کا نام تھا، تو وہ جنگ کے اندر تو شریک نہیں تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تعزیت کے لیے جو ہے نا وہ رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میدان کے اندر ہی موجود تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس بھی گیا جو کفار کے قافلے کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ تھے۔ اب تھوڑا دور جا کر وہ واپس پلٹنے والے تھے کہ ان کو پکڑے۔ مسلمان خستہ حال کے اندر اس وقت میدان کے اندر ہی بھی موجود تھے، قبر کے اندر لوگوں کو دفنانا تھا، وہاں پر اپنا معاملہ کرنا تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ اس نے جا کر اسے بتایا، انہوں نے کہا جی ہم واپس جا رہے ہیں ان پر دوبارہ حملہ کرنے کے۔
اس نے کہا ان کے پاس تو ایک مزید لشکر تیار ہو گیا، وہ اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے کہ دوبارہ تم ان کے پاس چلے گئے۔ تو محبت کی یہ بات کرنی تھی تو کفار جو ہے نا وہ اس وقت حیران ہو گئے کہ ہے ان کے پاس اور بھی ابھی لشکر ہے، لہٰذا وہ صرف اسی روب کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے، دوبارہ نہیں آئے۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رسوا کیا ہے، ایسا رسوا کیا ہے، اور مومن اس وقت پوری اطاعت کے ساتھ میدان کے اندر موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کافر کو جڑ سے اکھاڑ دیا، دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا۔ اس کے بعد مکہ کو نبی علیہ السلام کی جو ہے نا وہ تحویل میں دے دیا گیا، اور آپ نے جو ہے نا وہ اس کو پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر جو ہے نا وہ اس کو شامل کر لیا۔ یعنی کہ کافر کے دل کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے یہ روایت رکھی تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ خصوصیات جو دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دشمن کے دل کے اندر 1 مہینے کی مسافت تک اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا رعب رکھا ہوا۔ ابھی 1 مہینہ دور ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، یا مشرکین مکہ ہو، مجوسی ہو، یا کوئی بھی ہو، یہ سارے مشرک ہیں۔ مشرک کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ شریک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف عبادت میں شریک کرتا ہے، کسی بھی معاملے کے اندر جو اختیار اللہ کے پاس ہے، جو خوبیاں اور جو صفات اللہ کی ہیں، اس کے اندر دنیا میں کسی کو بھی شریک کرتا ہے، وہ چاہے کلمہ گو ہے یا کلمہ گو نہیں ہے، وہ مشرک ہے، اور وہ بزدل ہوتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، یہ ہمارے دور طالب علمی کی بات ہے، کوئی 4تھے درجے کے اندر ہم ہوں گے، یعنی کہ 2015 کی بات ہے تقریباً۔ گھر آئے ہوئے تھے ہم، دوستوں کی محفل میں بیٹھے تھے، کسی نے ہمیں بتایا اس وقت کہ یہاں پر نا ایک بزرگ ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور وہ زندہ ہے۔ تو وہاں پر ان کے ایک مرید بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمارے دوست کے دوست تھے۔ تو عید کا موقع تھا، تو جیسے خوش گپیاں لگتی ہیں، سارے دوست بیٹھے ہیں، دوستوں کے دوست آئے ہیں، محفل چلی ہوئی ہے۔ تو وہ یہاں سے بات نکلی کہ ان کے جو بزرگ ہیں نا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو ہم نے بھی پوچھ لیا کہ کتنی کو پہنچی ہیں؟ ہم سے بھی زیادہ پہنچی ہیں، یعنی کہ میں اپنے بتایا کہ مجھ سے بھی زیادہ پہنچی ہوئی ہیں، کہ یہ جو آپ سامنے بیٹھے ہیں آپ سارے میرے شاگرد ہیں، دوست بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، دین پڑھتے ہیں مجھ سے، تو مجھ سے بھی زیادہ پہنچی ہوئی ہیں۔ کہتے ہوئے جی آپ ان کے سامنے کیا چیز ہیں؟ ان کی جو کرسی ہے نا، کرسی، اس کے اوپر نہیں کوئی بیٹھ سکتا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ایسا مجھے کہا۔ میں نے کہا ابھی وہ جاگ رہے ہوں گے، وہ کرسی اویلیبل ہے، ابھی کہیں آسمان میں سیر کرنے تو نہیں گئی ہوئی، اگر تو زمین پر موجود ہے تو پتہ کریں تو میں اس پر ابھی بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں منبر پر کھڑا ہوں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسی طرح بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی میں اس پر ابھی بیٹھنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب جان دو نقصان ہو جانا۔ میں نے کہا میں ابھی ویڈیو بیان ریکارڈ کرتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں تو میرا خون آپ پر اور آپ کے بزرگ پر دونوں پر حلال ہے، آئے مجھے بٹھائے اس کرسی پر۔ اگر میری ٹانگیں نہ ٹوٹی تو آپ پھر اللہ کی وحدانیت پر اس شخص پر لعنت ڈالتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آؤ گے۔ اس نے کہا جی رہن دو جی، میں نہیں، بس وہ چوں چرا کر کے باندھ ہے، اور ٹنگا توڑنی ہے نہیں آسان پئی ہیں۔ کون سا ایسا معاہد ہے جس کی گھر بیٹھے اور بستر پر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے؟ یعنی کہ ٹانگ ٹوٹ جائے گا۔ میں کہا کبھی کسے ٹوٹی دیکھی تو نہیں دیکھی، سنے آئی ہیں، اس سنے سنائے پر پورے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، پورے دین کا حلیہ۔ مشرک بزدل ہوتا ہے جب سے یہ شرک کی، میں نے اس کی قریب کوئی 10 تفسیریں دیکھی ہیں اس آیت کی تفسیر کے لیے، ان 10 تفسیروں کے اندر ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، جب سے مسلمانوں نے شرک کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا ہے، اللہ نے ساری کائنات ان پر مسلط کر دی۔ ہر جگہ شرک، ہر گلی کے اندر شرک، ہر بات کے اندر شرک، ہر کسی کو اللہ سے اوپر ہم گردانتے ہیں، ہر کسی کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
جگہ جگہ پر شرک ہے، اور اس شرک کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو آپ کی حکومت ملے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مسجد بنائی ہو؟ درباروں کے لیے آن لائن نذرانے کے لیے ایپ بنا دی ہے۔ کبھی کسی نے آن لائن پیسے کسی غریب کو دیے؟ شرک کی پروموشن کے لیے ان کے پاس اتنے رستے ہیں، اور کافر بھی ان کو مدد کرتے ہیں۔ یہ جو گدیاں اور دربار بنے ہیں کب بنے ہیں؟ برِ صغیر کے اندر، جب یہاں سے انگریز جانے لگا ہے۔ انہوں نے ان کو زمینیں دی ہیں، ان کو جگہ دی ہیں، اور ان کو بڑا بنا دیا۔ آج وہی بڑے ہیں، سارے اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ ان میں سے اکثر سیاستدان ہیں، شرابیں پیتے ہیں، برون ملک جا کر بے حیائی کرتے ہیں، اور یہاں پر لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، کوئی بھی شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن درباروں کی جگہ سنبھالی ہوئی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل توحید پر اپنی نعمتوں کا جو ہے نا وہ نزول فرماتے ہیں، مشرکوں پر نہیں فرماتے ہیں۔ وہ کافر جو مشکل کے وقت میں اللہ کو پکارتے تھے، کشتی ڈوبنے لگتی تو اللہ کو پکارتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان رشتہ دار مشرکوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی۔ چچا ابو طالب نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی معاہدہ کر لیں، ہماری جان آپ چھوڑ دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا جملہ بولا تھا کہ چچا یہ عہدے کی بات کرتے ہیں، یہ دنیاوی لالچ کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ میرے ایک ہاتھ کے اندر سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ کے اندر چاند رکھ دے، میں پھر بھی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ اپنے رسول کی یہ بات بھول گئے آپ؟ تھوڑے سے کے اوپر راضی ہو گئے ہم، دنیا کے چند ٹوکوں کے اوپر راضی ہو گئے، اور وہ جرت اور وہ بہادری مسلمان کے گھر سے نکل گئی ہے۔ مسلمان تو اللہ سے ڈرتا تھا۔ میں جب بھی یہ بات سنتا ہوں میں کانپ اٹھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ان کے اندر یہ بہادری کس طرح آئی کہ جب اس افغانستان کے ایک بندے سے دوسرے بندہ جو پاکستان سے گیا ہوا، تمہیں پتہ ہے کہ ناٹو کی فورس آ رہی ہے، وہ بڑا حیران ہوا، اچھا اس کے پاس یہ ہوگا، ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی، ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوگی، بڑے کو بہادر اور بڑے کو عجیب قسم کے فوجی ہیں۔ آخر میں اس نے یہی پوچھا کہ یہ جو میرے ہاتھ کے اندر کلاشن ہے، یہ کلاشن اس کے اندر سے گزر جائے گی؟ اس کی گولی اگر میں اسے ماروں گا تو نے کہا جی بالکل گزر جائے گی، ہے تو بندہ ہی، اسلحہ جدید ہے اس کے پاس، بندہ تو جدید لوہے کا نہیں ہے، بندہ ہی ہے۔ کہتا پھر اس نے گرجدار آواز سے مجھے کہا کہ اسے کہو کہ جتنے آ رہے ہیں اس سے دگنے آئے، سب کو دھول چٹا کر واپس بھیجیں گے، اور انہوں نے بھیج دیا۔ یہ جو اللہ سے تعلق اور اللہ پر ہی بھروسہ ہے، یہ دنیا اور ما فیہا کے سارے تعلقوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ جب ہم نے کہا ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، چاہے وہ انسانی ہے، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ قبر ہے، چاہے وہ کوئی زندہ ہے۔ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کے پاؤں کو ہاتھ، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے کئی ایسے دیکھے۔ اللہ کی قسم انہیں کہا جائے کہ یہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ صحیح پڑھ دو تو انہیں پڑھنی نہ آئے، باقی 113 تو دور کی بات ہے۔ ان کے منہ سے بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ پہنچی اس کو کار ہے۔ ان سے نماز پوچھ لیں تو نماز پڑھنی نہ آئے۔ یہ شرک نے مسلمان کو کھوکھلا کر دیا۔ موحد ڈرپھوک نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر توکل ہوتا ہے، وہ حکمت اور بصیرت والا ہوتا ہے، وہ ڈرپھوک نہیں ہوتا۔ ہم ڈرپھوک ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اگلی بات چھوڑیں، مرنے سے ڈرتے ہیں ہم لوگ۔ کہاں پر اللہ پر توکل کرتے ہیں ہم جی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت کے اندر منافقین کے احوال بیان کیے، تو منافق کہتے تھے اگر ہم جنگ کے اندر نہ جاتے تو ہماری جانیں نہ جاتی، تو اللہ نے کہا اس کا مطلب گھر تو موت نہیں آنی تمہیں۔ اگر گھر موت آ سکتی ہے تو جنگ میں جاؤ نا، دین کے لیے قربانیاں دو، اس کے لیے محنت کرو۔ ہمارے لیے تو وہ قربانیاں بھی اب نہیں ہیں، ہمیں تو سب پر جہاد بھی اس وقت فرض نہیں ہے، مسلط نہیں ہے، آزاد ملک کے اندر ہے، لیکن ملک آزاد ہے، سوچ ہماری غلام ہے۔ آدھوں کو، آدھے سے زیادہ لوگوں کو شرک کے اندر جھٹکا ہوا ہے۔
یہ بزرگ بڑی کرنے والے تھے، ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ کرنے والے تھے۔ آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑھ کر کرنے والے تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر زیادہ نیک تھے؟ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر زیادہ دین کی تبلیغ کرنے والے تھے؟ وہ کیا پیارے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ بڑھ کر نیک تھے؟ وہ شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر بڑے مجاہد اور نیک تھے؟ اس کا مطلب ہے تو پھر بھی ان کو جا کر بہتر ہے کہ ان کو چوما چاٹا جائے، ان کے درگاہوں پر جا کر کھڑے ہو کر دعائیں کی جائے کہ ہمیں بخش دو، ہمیں اولاد دے دو، ہمیں رزق دے دو، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دو، ہمارے قرضے اتار دو۔ ایڈا وہ قرضے اتار سکتا ہے مرد ہی نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ یاد نہیں ہے جو میں نے آپ کو اس سے پچھلے جمعے کے اندر بیان کیا تھا، جب وہ آیت آئی تھی ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فقد کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے تمہارا چیپٹر کلوز، نکلو۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ یہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے توکل کے اندر کمی ہے، ہماری سوچیں جو ہے نا وہ اس وقت بوسیدہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بندے جو دنیا کے اندر بندے ہیں یہ ہمارے کسی کام آ جائیں گے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، ہم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں، اور دوسری چیزیں صرف یہ سجدہ نہیں ہے، یہ ہمارے دل کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے صفاتی، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق 99 نام ہے اللہ کے علاوہ۔ لفظ اللہ ذاتی الرحمن رحیم غفور شکور، پیچھے سارے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں۔ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ محیمن ہے، وہ عزیز ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی اس نظام کائنات کو چلانے کو بیان کرتی ہیں، اور یہی ایک ایک صفت ہم نے دوسروں کو دی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے، کوئی بھی، کہ اس کی قبر کو جو ہے نا وہ گلدان بنا کر سامنے رکھ کر اس کو پوجا جائے۔ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی قبر اس لائق ہے کہ اسپیشل جو ہے نا وہ، اگر آپ مدینے کے اندر ہیں تو وہاں پر جا کر ان کے اوپر درود پڑھا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی قبریں مبارک ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی قبروں پر بھی جا کر، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، وہاں پر جا کر صرف ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، یہ امید نہیں رکھتے کہ ساڑھی حاضری ہوگی ہے، اے ذرا مولا نو کہو کہ ساڈا بھی کوئی کم ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ جو رب آپ کو زندگی دیے ہوئے ہے، جو رزق دیے ہوئے ہے، جو اولاد اور گھر اور کاروبار دیے ہوئے ہیں، آپ نے کس قبر پر جا کر مانگا تھا؟ لوگ مشکل کے وقت میں بھی اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ خلاصے کے طور پر اپنے دل کے اوپر نقش کر لیجئے۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا، اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا، وہ دنیا کا بزدل ترین بندہ بن جائے گا۔ ساری دنیا کے ڈر اور روب اس کے دل کے اوپر طاری ہو جائیں گے، جیسے کہ ہمارے دلوں پر ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کی ہو جائے گا، پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کی ہو جائے گا، دنیا مٹ جائے، اور مٹ جائے یہ دنیا۔ ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ میں یہ بندہ اس وقت یہ بول رہا ہوں اور آوازیں نکال رہا ہوں، کیا میں نے اس ممبر سے نیچے اترنا ہے کہ نہیں اترنا، لیکن جو لمحات میسر ہے اس لمحات میں اللہ سے تعلق کمزور نہ ہونے دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، بنی آدم جو جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے خطا کار ہیں۔ ہم کم کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کرتا ہے۔ یہ اللہ سے تعلق ہے کہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بڑی بات نہیں ہے، لیکن تعلق اللہ سے ہے۔ معافی اس سے مانگنی، درمیان میں کیوں آئے، درمیان میں کوئی کیوں آئے جب اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے
تو میرے عزیز اہل اسلام مرد و خواتین، عزیز مسلمانوں، یہ بات اپنے دل کے اندر بٹھا لو، جہاں پر اطاعت رسول سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان کی بلندی کا، وہاں پر اللہ کے ساتھ غیر مشروط اور غیر شریک تعلق رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ الہ والی یا وہ مدد والی کسی بھی طرح کی کوئی رتی بھر بھی چیز موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی وہ دولت کو چھین لیتا ہے۔ ایمان کی لذت چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر کسی کو محبوب نہ بنائیے، کہ اللہ تعالیٰ اس دل سے اس خوف کو ختم کر دیتا ہے جو بندہ توحید والا ہوتا ہے، اور وہ بندہ بزدل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی معاملے کے اندر کارساز سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلے خطبے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔